پیچھے موڑ، دکھ میں سکھ میں مدد کی ضرورت پڑے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا۔ مومنو، زندگی کے کسی موڑ میں تمہیں مدد کسی وڈیرے کے دروازے کی طرف مت دیکھو، کسی دنیا کی طاغوتی اور طاقت کے دروازے کی طرف مت دیکھو۔ اللہ فرماتی ہے جب مصیبت آ جائے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کر لو دونوں کے روزے کو دشمن سلگ لگائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو کر بیٹھوں گا، دشمن کو بتاؤں گا دیکھ لے میرا نبی خود اطلاع دے رہا ہے، سلطان نور الدین زنگی بادشاہ کو خواب میں جگا رہی ہے، اٹھو دو کتے یمنیوں نے میرے روزے کو سلگ لگایا ہے، جن کی سلنگ حضرت فاروق اعظم کی پیر تک پہنچ چکی ہے، اور جلدی سے انتظام کرو۔ وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا میرے دل میں خیال آیا شاید جیسے خیال گزرا ہو، پھر سو گیا۔ نبی نے یہاں سے پکڑا، فرمایا یہ دو کتے ہیں، ان کی شکل بھی دیکھ لو، لباس کو بھی دیکھ لو۔ میں جب اٹھا تو وہ لباس بھی میرے آنکھوں کے سامنے، وہ شکل بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب میں اٹھا تو میرے وجود سے خوشبو آ رہی تھی، میرے ذہن میں بات پختہ ہو گئی کہ نبی نے مجھے ہاتھ لگایا۔ پہلے تو خوشبو نہیں تھی، جب نبی کا دست مبارک لگا میرے وجود میں خوشبو مہک گئی۔ اب دونوں نے جب سلنگ لگایا تو نبی یہ مکار کیسے رہے؟ ہے اس وقت جب نبی کے روزے کو سلگ لگا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی تھے، اور کبیر والے کے لوگوں تم ہی تھے۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ بات نہ کہتے کہ نبی روزے میں ختم ہے۔ نہیں نہیں، کس نے پکڑوایا؟ کہہ دو نبی نے پکڑوایا، صحیح نبی نے پکڑوایا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حرم عورتوں کے اندر ایک مصری عورتوں کے لباس میں چلا گیا اور اس نے ناکہ زنی شروع کر دی، تو جیب تراشی کرتا تھا۔ 10 عورتوں کی اس نے جیب تراشی کی۔ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خسرے کو حکم دیا فلاں نشانی کا ایک مرد ہے جو عورتوں کے حرم میں عورتوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو سنبھال۔ جب ہم صبح کو آئے تو پورے 16 دروازے حرم کے ہیں، سب پر پولیس کھڑی تھی۔ تہجد کے وقت میں نے پوچھا شیخ سے بات کیا ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیشگوئی فرمائی کہ ایک مرد ہے جو عورتوں کے حرم میں جا کر کے وہ ان کی جیب تراشی کر رہا ہے، انہیں تکلیف دے رہا ہے، نشانی فرمائی اسے سنبھال لو، اسے پکڑ لو، اس کی تلاش میں کھڑے۔ تو ایک آدھے گھنٹے میں اسی نشانی سے اسے پکڑ لیا، اسی نشانی سے اسے پکڑ لیا۔ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ بولو تو صحیح، یہ نبی مردہ ہے یا زندہ؟ اصل یہ پاکستانی خود مردہ ہے، اس لیے زندہ ہی مردہ نظر ہے۔ اس وجہ جو خود مر جاتا ہے یہ خود مرے ہوئے ہیں، تو نبی زندہ ہے۔ نبی کے دسترخوان پر بزرگوں نے روٹی کھائی، ایک بزرگ نے کہا یہ دہی کھٹی ہے ترش ہے، اس کو لے جاؤ۔ رات کو جب سوئے تو نبی نے فرمایا تو کون ہے جو میرے مدینہ منورہ کی دہی کو ترش کہتا ہے؟ چھوڑ دے مدینہ منورہ، چلا جا، تو مدینہ منورہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہ نبی زندہ ہے یا مردہ؟ بولو تو صحیح۔ اور سن لو، ایک ترکی بزرگ تھا،
امام حرم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، میں بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور بھی چند ساتھی۔ تو جو بڑا امام ہے، بڑے سے اور ایک بڑا بزرگ آتا ہے جس کے سفید بال ہے، یہاں لگے ہوئے ہیں، اتنے اتنے ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے یہ کترے ہوئے بال ہے، حالانکہ وہ جماجو اتنے ہی ہیں، ادھر نہیں ہے، صرف ادھر یہاں لگے ہوئے۔ تو میں دیکھتا تھا وہ بزرگ بہت بڑا باادب باحیا با ایمان اس امام حرم کو بار بار دیکھتا ہے، اور پیچھے بھی کھڑا ہوتا تھا، ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ تو ایک دن وہ بزرگ جب ہم حج کر کے واپس 21 ذی الحجہ کو پہنچے، تو وہ بھی پہنچا ہوا تھا میرے سے آگے، ایک دن پہلے پہنچا، تو 23 رات تھی ذی الحجہ کی، یہ واقعہ ہوا۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا کہ جب امام حرم مدینہ آئے اس باب جبرائیل سے، اور جب سامنے ہوئے منبر کے اس مکبر سے، تو اس مؤذن نے تکبیر شروع کی، اور جب وہ تکبیر شروع کر رہا تھا تو امام حرم مدینہ بھی آئے، مصلی پر ایسے کھڑے، اور یہ بزرگ یہاں کھڑا ہے۔ تو اس بزرگ نے اجماع امت کا قول غلطی سے فیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ من ترک سنتی فلیس منی من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو امام حرم کی مدینہ کے آنکھوں سے آنسو آئی، چہرہ سرخ لال۔ جب وہ تکبیر بند ہوئی تو آپ نے اس بزرگ کو یہاں سے پکڑا، فرمایا شیخ تقدم صلی باللہ، آپ نے مصلی پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ آگے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ مصلی پر جب کھڑا کیا تو اس کے ہاتھ یہاں یہ بند ہو گئے، زبان کھول گئی، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسی مل سیکنڈ میں امام حرم مدینہ نے پولیس کو اور جو دو شخص کی اشارہ کیا، انہوں نے اٹھایا، اسی حجرت سے واپس لے گئے، اور امام حرم نے جلد سے نماز کی نیت دی۔ میں نے صبح پوچھا تو انہوں نے کہا جو صبح جگانا آیا تھا اسی ہی دوست کا آیا تھا جو مصلی سے گرا تھا۔ میرے محترام، جو نبی کے امام پر تھوڑی سی تنقید کرتا ہے تو خدا اس سے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسے موت تو دے دی مگر پھر اس کو بولنے کی قوت نہیں دی۔ جو نبی کی مسجد پر کھڑا ہے وہ بغیر نبی کی اجازت سے نہیں کھڑا، جو خدا کے گھر میں کھڑا ہے وہ خدا کی اجازت سے بغیر۔ خدا بندے کا مالی حال مستقبل جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ بولو، سب کا عقیدہ ہے ماضی حال مستقبل تمہارے آباء و اجداد کا خدا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جانتے خدا، اگر جانتا ہوتا تو یہ الزام کیوں لگا کہ پاکستانی تم؟ اگر وہ جانتا ہے تو نبی کی مسلک پر اس نے کیوں کھڑا کیا ایسا نہ ہو جو ہماری نمازیں کڑا ہو رہی ہے؟ ادھر تو نبی فرماتی ہے کہ میرے رب نے آرڈیننس جاری کر دیا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ ایک نماز طلاق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسی ہوتا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک ہوتے میں کتنی مقدار جہنم میں کھڑے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا 2,88,000 2,88,00,000 سال تک ایک ہی جہنم کے اندر ہوتے میں کھڑے ہو گئے، 80 ہوتا جہنم میں ملے گا ایک نماز کھڑا کرنے کے بعد۔ جب وہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، دلوں کی گہرائیوں کے فیض بھی جانتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو مسلط کیوں کیا؟ نبی کے مسلح اپنے گھر میں جہاں کروڑوں مسلمانوں کو نمازیں کڑا ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں یا تو کہو خدا کی بغاوت ہے، یا کہو نبی کی بغاوت ہے، یا وہی سچا ہے وہ بھی سچا ہے، تو تم خود نبی اور خدا کے باغی دشمن ہو۔ ہمارے دماغ کو تم لوگوں نے خراب کر دیا۔ ادھر تو کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، ادھر کہتے ہیں نبی عالم نظر ہے، ادھر کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، ادھر کہتے ہیں نبی ماں کا نام کل کا علم جانتا ہے، ادھر کہتے ہو چلو تک خانے میں بیٹھ جائے ہماری ان کی بھی سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر نبی عالم الغیب مختار کل ماں کا نام کل کا علم جانتا ہے حاضر ناظر ہے، تو تمہیں تکتی جانے میں کیا ضرورت؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ پھر پاکستان مسلمانوں کو کیوں خراب کرتے ہو؟ نوجوانوں تمہارا بھی دماغ خراب ہے، پڑھی لکھی قوم مسلمان پاکستانوں تمہارا بھی دماغ خراب ہے۔ تم ان مولویوں کو کیوں نہیں سوال کرتے؟ اگر نبی معصوم ہے
تو نبی معصوم ہے، معصوم نبی کا پہرے دار خود خدا ہے. تو وہ خدا جس کی اتنی بڑی نگاہ ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، جہاں میری نگاہ پڑتی ہے وہاں کسی کی نگاہ ہی نہیں پڑتی. جہاں میں دیکھ سکتا ہوں وہاں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، تلقیل، زکرائیل، ساری دنیا کے غوث و کتب، ساری دنیا کے سائنس دان قتل ہو جائے، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے نبی بھی نہیں دیکھ سکتے جہاں میں خدا دیکھ سکتا ہوں. جب اتنی بڑی نگاہ والا خدا قریب بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، خبردار بھی ہے، اسے قوت بھی ہے. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ طاقتور زندہ بھی ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں پکڑتی. پھر وہ خدا اپنے محبوب کے ساتھ اس نے ناپاک چیزوں کو کیوں رکھا ہوا ہے، ناپاکوں کو مسلح پر کیوں غلط کیا ہوا ہے، ہماری نباوی باتیں کیوں سے ہو رہی ہے، ان سے جواب کیوں نہیں دیتے اور ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو. آئندہ کے لیے ہم یہ مسئلہ نہیں بیان کریں گے. نبی معصوم ہے، قیامت آ سکتی ہے محمد معصوم کے گھر میں، مشن میں، نبی کے روزے میں، نبی کے وجود کے ساتھ، نبی کی پارٹی کے ساتھ کوئی دنیا کی پلیتی گندگی نہ آ سکتی ہے جو خدا آگے دیتا. ہم سمجھیں گے تم پلیت ہو، تمہارا عقیدہ پلیت ہے، تمہارا ذہن پلیت ہے، تمہارا دل پلیت ہے. نبی کا مشن بھی پاک ہے، نبی کی شریعت بھی پاک ہے، کہتے نبی کی پارٹی بھی پاک ہے، نبی کے سسر بھی پاک ہے، نبی کے داماد بھی پاک ہے، نبی کا پورا گھرانہ بھی پاک ہے، ازواج بھی پاک، بنات بھی پاک، نبی کے بیٹے بھی پاک، کہو نبی کا روزہ بھی پاک. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے تو کہے گا جی ہاں اس کو کہ معصوم کی تاریخ. وہ اگر تاریخ سنا دے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن میں رسے ڈال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہٹکار نہ دو، صرف رسی ڈال. بھائی معصوم کی تعریف بتاتے ہو یا نہیں؟ کیا خدا کا عذاب آیا ہوا ہے جہاں سے دنیا کو غلاظت ملتی ہے نبی کے گھر میں. کوئی نبی کے جاروں میں پلے ڈال دیا، کسی نے نبی کی مسلط پر کھڑے ہونے والے اماموں کے پلے میں ڈال دی، کسی نے اٹھا کر غلاظت نبی کی بیٹیوں کے گھر میں، کسی نے نبی کے نواسوں کے گھر میں، کسی نے نبی کے دامادوں کے گھر میں، کسی نے نبی کے صحابہ کے گھر میں. میرے اللہ، یہ کیا خدا کا عذاب آیا ہوا ہے؟ اگر تمہارے نبی کی پوزیشن یہی ہے اور کنواں ناپاک ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کہتے ہو لوٹا اور پارچیا اور نثار کا پانی حلال پاک ہے؟ تم بھی سب چیزیں ناپاک پی رہے ہو. اگر کنواں پاک تو لوٹے کا پانی بھی پاک ہوگا، پارچے کا پانی بھی پاک ہوگا، نثار کا پانی بھی پاک ہوگا، پانی سے جو کھیتی پیدا ہوئی ہے، درخت لگے ہیں، وہ بھی پاک. نبی بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک، نبی کا مشن بھی پاک، نبی کے صحابہ بھی پاک. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی حیات النبی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت تک ہوگا. تمہارا ہے عقیدہ زمانے بولو. جو نبی کو مردہ کہے تو وہ خود مردہ، اس کے پیچھے نماز نہ جائز. جو نبی کو مردہ کہے اور وہ نبی کی بےادبی کرے، اس بےادب گستاخ کے ساتھ سلام کرنا بھی حرام. غیرت ہے تمہارے اندر؟ غیرت ہے تمہارے اندر؟ اگر کوئی کہے تمہارے سامنے سنتے رہو گے یا اٹھ کر اس کی گردن میں رسی ڈالو گے؟ آپ کھڑا کرو. چاہے سید عبد الکریم صاحب بھی نبی کے حق میں گستاخی کرے، معاف نہ کرنا. خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ قرآن تمہیں اٹھا کر دے رہا ہوں. اگر نوجوان ہو، محمد پر کلمہ پڑھنے والے ہو، اگر میری زبان سے یہ نکل جائے کہ نبی کی موت اور ابو جہل کی موت، جو دنیا میں یہ کہے نبی کی موت ابو جہل کی موت برابر ہے، نبی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، ہائے بس میں نہیں کہتا، میرا ایمان بھی نہیں برداشت کر سکتا، دل بھی نہیں گوارا کر سکتا. جو الفاظ میں نے سنے لوگوں سے، مولویوں خدا سے ڈرو، اللہ واسطے نوجوانوں ایسے مولویوں کی گردن میں رسی ڈالو اور اپنے علاقے
کہتے ہیں انہیں مت رہنے دو، ان کا جینا بند کر دو جو محمد کا دشمن ہے۔ آج ہم محمد کے صدقے باندھوں سے بچے ہوئے ہیں اور ریچھوں کی شکلوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمیں خنزیروں کی شکلوں سے نجات اگر ملی ہے تو محمد کریم کے صدقے سے۔ اگر محمد دنیا میں نہ ہوتے ہم باندر اور ریچھ خنزیر بن کر دنیا میں چلتے۔ خدا کا قانون موجود ہے، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اس لوٹی ملا کے صدقے سے ہم نہیں بچے ہوئے، ہم محمد کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ آج سے آپ آئندہ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم ایسے گستاخ کو زمین پر نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کھڑا کرو۔